تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. وہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سامعین محترم، ہماری کل کی گفتگو یہاں پر پہنچی تھی کہ ہدایت کے 4 درجے ہیں ہدایت کسبی کے. پہلا ہے انابت، دوسرا ہے ہدایت، تیسرا ہے استقامت اور چوتھا ہے ربط القلب. تو یہ چوتھا درجہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو حاصل تھا. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت کے یہ 4 درجے ہیں، مگر اس آیت کریمہ میں جو بندہ اپنے رب کے سامنے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کی درخواست کرتا ہے، اس سے کون سا درجہ مراد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ہدایت کے آخری 2 درجے ہیں استقامت اور ربط القلب، تو سورہ فاتحہ کے اندر مومن آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کرتا ہے تو ان آخری 2 درجوں کے حصول کی درخواست پیش کرتا ہے کہ اے اللہ کریم مجھے ان استقامت اور ربط القلب نصیب کر. تو یہاں پر ایک فائدہ بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں. لفظ ہدایت ہمیشہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، مگر اس کی 2 استعمالیں ہیں. اول ہدایت دوسرے مفعول کی طرف حرف جر کے واسطے سے ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. تو ہدایت کا معنی ہوتا ہے راہ دکھانا، جس کو قرآن مجید نے بیان کرتے ہوئے سورہ انعام کے اندر فرمایا وَہَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی. تو دوسرا استعمال لفظ ہدایت دوسرے مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے مگر حرف جر کے واسطے کے بغیر، اور اس استعمال میں ہدایت کا معنی ہے منزل مقصود تک پہنچانا. تو اس کی بھی دلیل یا گواہی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. وَهْيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ سورہ فتح کے اندر ہے، اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں اہدنا دوسرے مفعول صراط المستقیم کی طرح متعدی ہونے میں حرف جر کا واسطہ نہیں ہے، لہٰذا اس مقام میں منزل مقصود تک پہنچنے ہی کی درخواست کی گئی ہے. ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کا ترجمہ تو سیدھی راہ ہے، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سیدھی راہ سے مراد کیا چیز ہے؟ تو جواب اس کا پہلا یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد خالص اللہ ہی کی عبادت ہے. مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کا نام صراط مستقیم ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، سورہ مریم ہے وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، تحقیق اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، بس صرف اسی ہی کی تم عبادت کرو، یہ ہے سیدھی راہ. تو اب یہاں پر عبادت خالص اللہ کی عبادت کے اوپر صراط مستقیم کا اطلاق ہوا.
اس کی دوسری دلیل وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سورہ یاسین کے اندر ہے، اور یہ کہ صرف میری ہی عبادت کرو، یہ ہے سیدھی راہ۔ تو سامعین محترم، دونوں آیات مبارکہ کے اندر توحید فی العبادت کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد تمام مذہب اسلام اصولاً فروعاً، اسلام کے اندر جو عقائد ہیں اور جو عبادات ہیں ان کے اوپر صراط مستقیم کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس کی دلیل یہ ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِی مُسْتَقِیمًا، یہ سیدھی راہ ہے۔ تو یہ ان کلمات سے پہلے اللہ کریم نے 9 احکام بیان فرمائے جو عقائد، اعمال، اخلاق پر مشتمل ہیں۔ تو احکام ذکر فرمانے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا یہ تمام احکام صراط مستقیم ہیں۔ تو ثابت اس سے یہ ہوا کہ اسلام کے تمام احکام کو صراط مستقیم کہا گیا۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو سیدھے راستے سے گمراہ ہوئے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر بندہ اپنے رب سے صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے راستے کی دعا کرتا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگتا ہے جو مغضوب علیہ ہیں اور گمراہ ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہے۔ تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ تو اس کا جواب بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وہ 4 جماعتیں ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا۔ اول انبیاء علیہم السلام، دوم صدیقین، سوم شہداء، اور چہارم صالحین۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام کیا، انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر مغضوب سے مراد کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق مغضوب سے مراد یہود ہیں، مگر غضب یہود کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر گمراہ جو خداوند کریم کے غضب کے نیچے آ ہی جاتا ہے، جو بھٹکا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہود کے اوپر یہ الفاظ بولے گئے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، سورہ بقرہ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ بھی سورہ بقرہ، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ سورہ آل عمران۔ اس کے بعد فرمایا سورہ اعراف کے اندر ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت بہت جلد پڑے گی دنیا کی زندگی میں۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر جو غضب کا اطلاق ہے وہ یہود پر ہی کیا گیا ہے، جس سے ثابت ہوا کہ غضب کے پہلے مستحق قوم یہود ہیں۔ آگے سوال پیدا ہوتا ہے ظالین سے کون مراد ہے؟ تو اس کا جواب قرآنی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ظالین سے مراد نصارہ ہیں، بلکہ ہر گمراہ بھی ظالین میں داخل ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، جو پہلے خود بھی گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور رائے راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں
जलाल का इतलाक नसारा पर हुआ है। तो अब यहाँ पर सूरत का इख्तिताम हुआ। सिरात मुस्तकीम के हुसूल के लिए बुनियादी शर्त यह है कि अहले सिरात मुस्तकीम की इत्तबा की जाए, और मतलूब व मकसूद सिरात मुस्तकीम तशरीई है ना कि तकवीनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह के हर आयत का तर्जमा आपके सामने मुकम्मल हुआ। तो अब इस सूरह करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को अपने से मांगने का तरीका सिखा रहे हैं कि जिस तरह दुनिया का उसूल ये है कि किसी आदमी से कोई चीज़ लेनी होती है तो उसकी खुशामद की जाती है, उसकी तारीफ़ें की जाती हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला तो बहुत बड़ी ज़ात देने वाली है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले बंदे को सिखाया कि दुआ मांगने से पहले तुम अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ़ करो। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है तमाम जहानों को, जो बहुत बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, जो मालिक है दिन बदले का। इसके अंदर अल्लाह की तारीफ़ें हो गई, अल्लाह की सनाएं हो गई, अल्लाह की हमदें हो गई। उसके बाद इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर बंदा अपनी आजिज़ी का इजहार करता है, ऐ अल्लाह करीम मैं मोहताज हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ देने वाली ज़ात तू है, लिहाजा मैं तेरे दरबार के अंदर आकर झुक गया हूँ। तो ये जब अपनी आजिज़ी का इजहार करता है, अल्लाह की तारीफ़ें करता है, उसके बाद दुआ मांगता है ए दिन सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह करीम मुझे सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलाए रख। तो सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, से रास्ता उन लोगों का जिनके ऊपर तूने इनाम किया। वो चार जमातें हैं, अंबिया की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है और सालिहीन की जमात है। आगे फरमाया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, ऐ अल्लाह करीम मुझे उन लोगों के रास्ते से बचाए रख जिनके ऊपर तेरा गजब हुआ, तेरी नाराजगी हुई, वो तेरे गुस्से के मुस्तहिक हुए, और उन लोगों के रास्ते से भी मुझे बचाए रख जो गुमराह हुए, सीधे रास्ते से वो भटक गए। तो बंदा हर नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह करीम मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तू मुझे सीधे रास्ते के ऊपर चलाए रख और इसके ऊपर इस्तिकामत अता फरमा। तो सूरह फातिहा का तर्जमा आपके सामने पेश कर चुका हूं। इस तर्जमे को ज़हन में रखकर अगर नमाज पढ़ी जाए तो इस नमाज के अंदर भी सरूर ज्यादा होगा और अल्लाह तबारक व ताला से मांगने का भी मजा आएगा और अल्लाह तबारक व ताला की नवाजिशात भी होंगी। दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल